السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جندو از ہیئر۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کرمنالوجی سبجیکٹ اور ہمارا ٹاپک ہے کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان۔ اس میں ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک جو ہے اس میں ہم نے کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کرنا ہے جو ہمیں وضاحت دیتی ہیں کہ کیسے ٹرائل کا پروسیجر ہوتا ہے اور کیس جو ہے وہ کورٹ میں کس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پری ٹرائل ڈیٹینشن اینڈ بیل۔ پری ٹرائل ڈیٹینشن، اب یہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جو ٹرائل سے پہلے کا ہوتا ہے، جس میں ہم ملزم جو ہے اس سے پروسیکیوٹر یا ڈیفینس اٹارنی جو ہے وہ یہ بات چیت کر کے جانتا ہے کہ کیا واقعی اس نے جرم کیا ہے یا صرف اس کے اوپر الزام ہے۔ ڈیٹینشن کا مطلب ہوتا ہے حراست میں لینا۔ پولیس کسی بھی ملزم کے اوپر الزام لگنے کی وجہ سے یا شکوک و شبہات کی وجہ سے اسے اپنے کسٹڈی میں لے لیتی ہے تو اسے ہم حراست میں لینا یا ڈیٹینشن کہتے ہیں۔ Detention refers to a period of a temporary custody prior to trial۔ ٹرائل سے پہلے پولیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس ملزم کو اپنی حراست میں لے تاکہ بعد میں اسے کورٹ میں پیش کیا جا سکے۔ اس لیے حراست میں لینا جو ہے وہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے، ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جو کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملزم کو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ Bail is an amount of money paid by a defendant to ensure he or she will show up for a trial۔ ضمانت کیسے کرتا ہے؟ ضمانت جو ہے نا وہ ایسا شخص کر سکتا ہے عدالت میں اپنی خود کروا سکتا ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹیٹس پراپر اس کا ہوتا ہے اور اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا۔ اب وہ شخص جو ہے نا بالفرض اگر اس نے جرم نہیں کیا، اس کے اوپر صرف الزام لگایا گیا ہے تو وہ عدالت سے درخواست کر سکتا ہے کہ اس کی ضمانت کی جائے اور وہ گارنٹی کے طور پہ یہ یقین دہانی کرا سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں بہت قابل عزت اور قابل احترام ہے اور اس طرح کی حرکتوں سے یا جرائم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر کورٹ اسے بیل ایشو کرتی ہے، ضمانت دیتی ہے اسے۔ پلی بارگیننگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ ٹرائل سے پہلے ہوتا ہے۔ اس پروسیجر میں ڈیفینس اٹارنی اور پروسیکیوٹر دونوں جو ہے نا وہ اس ملزم کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزم کو قائل کر سکیں اور اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے یا پھر صرف اس پہ الزام لگایا گیا ہے۔ اب اس میں یوں ہوتا ہے کہ جب ڈیفینس اٹارنی اور پروسیکیوٹر بات کرتے ہیں ملزم سے تو وہ اسے یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ سچ ساری کارروائی وغیرہ یا جو کچھ بھی حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں ڈیفینس اٹارنی اور پروسیکیوٹر کو سب کچھ سچ بتا دے جو کچھ اسے پتہ ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پروسیکیوٹر اور ڈیفینس اٹارنی جو ہے نا وہ عدالت سے اپیل کر سکتے ہیں، اس کی سزا کم کروا سکتے ہیں یا صلح نامہ سائن کروا سکتے ہیں یا تاوان کی رقم ادا کر سکتے ہیں یا کوئی جرمانہ وغیرہ جو ہے وہ بھر کے کیس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر پروسیکیوٹر جو ہے نا وہ انفارملی کیس کو ڈیل کر سکتا ہے تاکہ کیس عدالت میں نہ جائے۔ اس کیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس انسان سے کہتا ہے، ملزم سے کہتا ہے کہ اگر تم کورٹ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے اور تمہیں، کیونکہ کورٹ کا پروسیجر ہم ساروں کو پتہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہوتی ہے اور ایز سچ اتنا بینیفیشیل پروسیجر نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ مڈل کلاس فیملی کے اگر کیسز ہونا اور لوئر مڈل کلاس کے تو ان کو تو اوبویسلی مشکل پیش آنی ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں پلی بارگیننگ کے پروسیجر میں پروسیکیوٹر اور ڈیفینس اٹارنی جو ہے نا وہ اس شخص سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے واقعی جرم کیا یا نہیں، اور اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے جرم کیا ہے تو مان جاؤ، تمہیں عدالت کچہری کورٹ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، تمہارا ٹائم بچ جائے گا اور تمہاری سزا میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں پلی بارگیننگ بٹوین دی ڈیفینس اٹارنی اینڈ دی پروسیکیوٹر۔ پروسیکیوٹر اور ڈیفینس اٹارنی کے درمیان ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ یوزلی ان پلی بارگیننگ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ دی ڈیفینڈنٹ ایگریز ٹو پلیڈ گلٹی۔ وہ جو بھی ملزم ہوتا ہے نا وہ جرم ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ زبردستی اس سے جرم قبول نہیں کروایا جاتا، لیکن اگر وہ خود قبول کرنا چاہے، اس نے جرم کیا ہے اور وہ یہ چاہے کہ اسے زیادہ کورٹ کچہری کے چکر نہ لگانے پڑے تو پھر وہ خود ہی مان لیتا ہے۔ ان ایکسچینج فار اے چارج ریڈکشن اور سینٹینس ریڈکشن، اس کے بدلے میں وہ یہ چاہے گا کہ اس کی سزا میں کمی ہو اور سختی نہ کی جائے، اس کے ساتھ فیصلہ جو ہے اس میں نرمی برتی جائے۔ ان لا پریکٹس آف اے نیگوشیشن اینڈ ایگریمنٹ پروسیکیوشن اینڈ ڈیفینس اٹارنی۔ اچھا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیفینس اٹارنی اور پروسیکیوٹر ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں جس کے بعد اس ملزم کو یہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ پروسیکیوٹر اور ڈیفینس اٹارنی جو ہیں وہ اپنی بات سے نہیں پھریں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدالت سے درخواست کریں گے کہ اس کی سزا میں کمی لائی جا سکے اور
فیصلے میں سختی نہ ہو، تو اس کے لیے ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی یا قانونی کاغذات کے اوپر سائن کرنے کے بعد ایک دوسرے کو یقین دہانی کرواتے ہیں. ٹو ون اور مور آف دی offenses charged in exchange for more lenient sentencing. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس فرد کا پاسٹ میں کوئی بیک گراؤنڈ ایسا رہا ہے کہ اس کا جرم سے واسطہ پڑتا ہو، یا وہ جرم کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہو، یا اس کی فیملی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے اس کام میں شامل ہوئے ہوں اور عدالت کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑے ہوں، یا ماضی میں کوئی بھی اس کی فیملی کا ممبر جو ہے وہ جیل وغیرہ میں رہ چکا ہو. اس بندے کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے. اور اگر اس نے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں، چوری وغیرہ کی ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے کی ہے، تو پھر اس کی سزا میں کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی سویئر جرم کیا ہے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا. ٹرائل اور ایڈجوڈیکیشن آف گلٹ. ٹرائل ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ اپنے جرم کو قبول کرتا ہے، یعنی ایک فرد جس کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تب وہ ملزم ہے. اس ملزم کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کے عدالت میں پیش کرتی ہے، اور عدالت میں جو پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کا، اس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی ہو رہی ہے. ود دا پروسیکیوٹر اینڈ ڈیفینس اٹارنی. ڈیفینس اٹارنی اور پروسیکیوٹر کی موجودگی میں یہ پروسیس ہوتا ہے. ٹرائل از ہیلڈ بیفور اے جج اور جیوری. کوئی بھی ٹرائل کا پروسیجر جو ہوتا ہے وہ جج کے سامنے ہوتا ہے یا جیوری کے سامنے ہوتا ہے. جیوری کا میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ جونیئر ججز ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں. جج ان کو سلیکٹ کرتا ہے اور وہ جج کو گائیڈ کرتے ہیں پورے کیس کے دوران کہ کون سے فیصلے لینے ہیں، کون سے نہیں لینے، کن باتوں کو اگنور کرنا ہے یا نہیں کرنا. جیوری جج کو گائیڈ کرتی ہے اور جج جیوری کو گائیڈ کرتا ہے ہول ٹائم ڈیورنگ کیس. The standard of evidence for a criminal conviction is guilt beyond a reasonable doubt. ثبوت وغیرہ جو ہیں ان کو بھی جانچا جاتا ہے کہ ان میں کوئی رد و بدل تو نہیں کی گئی، یا کوئی چینجز وغیرہ، یا جیسے اگر پکچرز وغیرہ دی گئی ہیں ثبوت کے طور پہ تو فوٹو شاپ وغیرہ تو نہیں ہویا ہوا، پیورٹی ہے ان ثبوتوں کے اندر، ان گواہوں کے اندر، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. If there is doubt based on reason, the accused is entitled to be acquitted. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی شخص نے خود کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ یا جھوٹے ثبوت وغیرہ پیش کیے ہیں تو اس کو اس کی بھی سزا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی بھی ہے اس کو سزا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں سینٹینسنگ بائی جج. جہاں پہ بھی سینٹینسنگ کا ورڈ آئے گا نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جج نے فیصلہ سنایا ہے. اب فیصلہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلے میں اس نے سزائے موت لکھی ہے، قید بامشقت لکھی ہے، یا 5 سے 10 سال کی قید لکھی ہے. یہ اس جج کے فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سینٹینسنگ کا مطلب ہم لوگ عام زبان میں یہی لیتے ہیں کہ جج نے فیصلہ سنایا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج نے سزا سنائی ہے. فیصلہ کیا ہے اس نے، اور اس فیصلے کے اندر جج نے بتایا ہے کہ اسے کون کون سی دفعہ کے تحت کون سی سزا ملے گی. If the accused is found guilty. اگر وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے، اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے. A judge meets out a sentence. اس کے بعد جج فیصلہ سناتا ہے. Possible sentence include. کون کون سی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اس کا فیصلہ جج نے کیا سنایا ہوگا. اسے فائن ہوتا ہے، جرمانہ، پروبیشن کا میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ اگر کسی نے پہلی دفعہ جرم کیا ہو یا غلطی سے جرم کر دیا ہو تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پروبیشن کے لیے بھیجنا ہے، یعنی جیل میں بھیجنے سے پہلے اسے کمیونٹی سروس کے لیے بھیجا جائے گا، تو وہ پروبیشن کا پروسیجر ہوگا. آ پیریڈ آف انکارسیریشن، یا پھر اسے کچھ وقت کے لیے قید میں رکھنا ہے یا جیل میں ڈالنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. ان اے کریکشنل انسٹیٹیوشن، یا اگر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کو کریکشنل انسٹیٹیوشن میں بھیج دیا جائے. either may be probation or parole such as a jail or a prison. اور اگر کمیونٹی سروس میں اس کی کریکشن کے لیے نہیں بھیجنا تو پھر اس کو جیل میں یا قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. اور سم کمبینیشن آف سپرویژن، اور اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے. نگرانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ تو نہیں رہا، یا کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، اس کے بیہیویئر میں کوئی چینجنگز آئی ہیں یا نہیں آئیں، اور اس کی ذات میں بہتری کی گنجائش ہے یا نہیں. اب یہ 4 ٹرمز آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. انشاءاللہ ایک ٹاپک رہتے ہیں وہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ویری بیسٹ آف لک. گڈ بائے. اللہ حافظ.